اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جبکہ تراویح کے معنی ہیں متعدد بار آرام کرنا۔ نماز تراویح کی تعداد 20 ہے، اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز کا شروع کرنا مستحب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ نماز تراویح کا پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ قیام رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے ہوتا ہے اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، مگر آج کے دور میں نمازیوں کی سہولت کی خاطر پہلے حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز تراویح کے رکعتوں کے متعلق صحیح قول کے مطابق تراویح کی کل 20 رکعت ہیں اور یہی سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مذاہب کا فتویٰ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نفل نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی اکٹھے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے دیکھا جو تم نے کیا اور مجھے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے سے صرف اس اندیشے نے روکا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیام رمضان یعنی تراویح کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ترغیب کے لیے فرماتے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورت برقرار رہی اور یہی صورت خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوائل دور تک جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا اور وہ انہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، لہٰذا یہ وہ پہلا موقع تھا جب لوگ نماز تراویح کے لیے باقاعدہ باجماعت اکٹھے ہوئے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ روایت صراحتاً اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ تراویح کی کل رکعت 20 ہوتی ہیں۔ اسی پر اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مذاہب کا اجماع ہے اور آج کے دور میں بھی حرمین شریفین میں یہی معمول ہے۔ وہاں کل 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے، جنہیں پوری دنیا میں براہ راست
ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے دوران پورے قرآن حکیم کا پڑھنا سنت ہے، بشرط یہ کہ مقتدیوں کو اس سے اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ افضل یہی ہے کہ صلاۃ التراویح کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت میں ان کے حالات کو ملحوظ رکھا جائے اور پڑھنے میں اتنی جلدی نہ کی جائے جس سے نماز میں خلل واقع ہو۔ عصر حاضر میں ایک دن میں قرآن حکیم کا شبینہ کرانے کا رواج بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے، جو در حقیقت صریحاً سنت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران ماہ ایک ختم قرآن پر اکتفا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہر روز قرآن ختم کرنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی موصوف کو بلایا اور حسب دستور انہیں مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زیادہ اصرار پر پہلے 20 دن، پھر 10 دن اور آخر میں ہر 7 دن کے بعد ایک قرآن ختم کرنے کی اجازت ان الفاظ میں عطا فرما دی، 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے یہ نقطہ بڑی صراحت کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک دن میں قرآن حکیم کا شبینہ کرانے کا رواج صریحاً خلاف سنت ہے، لہٰذا اگر شبینہ کرانا مقصود ہو تو اس کا صحیح طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ختم قرآن کے لیے زیادہ سے زیادہ 7 سے 10 دن یا کم از کم 3 رات کی محفل شبینہ کا اہتمام کیا جائے۔ محافل شبینہ کے لیے چند باتوں کو پیش نظر ضرور رکھا جائے کہ تلاوت کردہ قرآنی الفاظ کو سننے والے اس کے الفاظ، مطالب و معنی کے ساتھ سمجھ سکیں، نہ کہ رفتار اتنی تیز ہو کہ الفاظ گڈ مڈ ہو جائیں اور سننے والے کے کچھ بھی پلے نہ پڑے۔ شبینہ یا کسی اور صورت میں قرآن کریم اتنا پڑھا جائے جس سے دل بوجھل نہ ہو، جو ہی اکتاہٹ محسوس ہو تلاوت ختم کر دی جائے۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل زبان کی موافقت کرتا رہے، یعنی جب تک اکتاہٹ نہ ہو، اور جب دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے تو اٹھ جاؤ۔ شبینے میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نامناسب ہے، اس لیے کہ تلاوت قرآن سننا واجب ہے اور نہ سننے والا شریعت کی نظر میں گناہگار ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا مناسب اور دانشمندانہ بات یہ ہے کہ شبینے کے لیے اول تو لاؤڈ اسپیکر نہ لگایا جائے، اور اگر اس کا استعمال ناگزیر ہو تو اس کے لیے اندرونی نظام ہو تاکہ اس کی آواز مسجد کی 4 دیواری سے باہر نہ جا سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔